میں انتظار کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ہر لمحہ گزراں سے امید کا دامن باندھے رکھنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور مارنے والے سے بچانے والے کے ہاتھ کے زبردست ہونے پر یقین رکھنے کے سوا میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں چلا تک نہیں سکتا تھا کیونکہ میرے منہ میں کپڑا ٹھونس دیا گیا تھا۔ ٹرک بالآخر رک گیا اور مجھے اس ہول سمیت گھسیٹا گیا جس کے اندر میں یوں بند تھا جیسے ریشم کا کیڑا کنویں میں۔ قالین کو آگے پیچھے سے اٹھایا گیا تو میں کمان ہو گیا۔ قالین بھت سے نیچے گرا اور بیک وقت دو افراد نے ایک دوسرے کو حرام خوری کا الزام دیا۔ قالین کی کئی تہوں میں لپٹے ہونے کے باعث مجھے چوٹ نہیں آئی تھی۔ کسی تیسرے شخص نے گھرا کے کہا کہ یہ وردیاں نہیں، کاشانی قالین ہیں، اور دوسری بار مجھے اٹھایا گیا تو اس نے درمیان میں سہارا فراہم کیا۔ میں نے کلوپترا کا تصور کیا جسے اسی طرح قالین میں لپیٹ کر شاہی دربار میں پیش کیا گیا تھا۔ قالین کو ایک کنارہ تھام کے جھٹکا دیتے ہیں۔ کلوپترا لکڑی کے لٹھے کی طرح لڑکتی ہوئی عین شاہ کے قدموں میں پہنچی تھی اور اٹھ کھڑی ہوئی تھی، لیکن میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ چند منٹ بعد مجھے پوری احتیاط کے ساتھ فرش پر رکھ دیا گیا اور مجھے لانے والوں نے اجرت پر احتجاج کیا۔ وہ کرائے کے ٹرک کے ڈرائیور اور کلینرز تھے جو 100 کی بجائے 200 کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اتنا قیمتی قالین ہے بادشاہو، اپنے تو مونڈے بھی وزن سے ٹوٹ گئے ہیں، کچھ نکل آیا ہے، لتاں ڈنگیاں ہو گئیاں جے۔ انہوں نے عاجزی سے دلائل اور فریاد کا سلسلہ دراز کیا تو انہیں دوسرا نوٹ بھی مل گیا۔ مجھے اسمگل کرنے والے اب جلد از جلد ان سے نجات پانا چاہتے تھے۔ کسی نے ٹھوکر مار کے قالین کو دھکیلا اور میں گھومنے لگا۔ آخری بل کھلتے ہی میں نے دیکھا کہ میں ایک کوٹھی کے برآمدے میں لیٹا ہوا ہوں۔ برآمدہ عقبی حصے کا تھا کیونکہ مجھے وہ سیڑھیاں نظر نہ آئیں جس کے سامنے ٹرک رکا تھا۔ مجھے اٹھانے والوں نے 3 زینے طے کیے تھے۔ کہیں نہ کہیں وہ دروازہ بھی ہونا چاہیے تھا جس سے گزر کے ٹرک اندر آیا تھا۔ اس برآمدے کے گرد لکڑی کا جنگلہ سا تھا جو خاصا پرانا اور بے رنگ تھا۔ اوپر چھت میں گول ٹیوب لائٹ کا روشن حلقہ تھا۔ میرے دائیں ہاتھ پر وہی شخص ریوالور لیے کھڑا تھا جس نے مجھے باتھ روم میں انجیکشن لگایا تھا۔ بائیں جانب کھڑا ہوا شخص فلموں اور کارٹونوں میں دکھائے جانے والے الادین کے طلسماتی چراغ کے جن کا نسبتاً چھوٹا ماڈل تھا، لیکن اس کے باوجود دیوزات لگتا تھا۔ اس کا قد 6.25 فٹ کے لگ بھگ تھا اور وزن کسی صورت 350 پاؤنڈ سے کم نہ تھا، یقیناً مجھ سے دگنا۔ وزن اور قد کی مناسبت سے اس کے جسمانی اعضاء بھی جناتی قسم کے تھے۔ مزید نفسیاتی تاثر کے لیے اس نے محض ایک جانگھیا پہننے پر اتفاق کیا، چنانچہ اس کا لک دوک چٹان جیسا سینہ، مشت جیسا پیٹ، کسی رومن عمارت کے ستونوں جیسی ٹانگیں اور ہتھوڑے جیسے ہاتھ بہت نمایاں تھے۔ اس نے سر منڈوا کے خود کو تماشا بنا لیا تھا کیونکہ اتنے بڑے جسم پر اتنا چھوٹا سا سر بہت مضحکہ خیز لگتا تھا۔ لمبی لمبی مونچھوں اور تھوڑی تک محدود داڑھی نے اسے بچوں کے لیے تو واقعی خوفناک بنا دیا تھا، مگر مجھے وہ بالکل کارٹون لگا۔ ریوالور والے کے اشارے پر وہ آگے بڑھا اور اس نے دانتوں میں دبے ہوئے خنجر کو ہاتھ میں تھام کے ایک ہاتھ سے وہ رسیاں کاٹ دی جو میرے ہاتھ اور پیروں کی گرد لپٹی ہوئی تھی۔ یہ بھی ڈرامہ تھا اور میں سمجھ گیا کہ یہ گوریلا محض نمائشی چیز ہے۔ اس کا بدن ٹھوس نہیں تھا، اس کے جسمانی عضو بچپن سے زیادہ فعال رہے ہوں گے، چنانچہ وہ بہت پھیلا تھا۔ اس جسمانی پھیلاؤ کو بیماری کہا جا سکتا ہے جو آدمی کو جن بنا دیتا ہے۔ گوشت کا یہ پہاڑ خوراک کا ذخیرہ نگلنے سے قائم تھا۔ جب اس نے میرے منہ سے کپڑا بھی نکال دیا تو میں نے ایک گہری سانس لی اور اپنے ہاتھ پیروں پر رسی کے بل سے پڑ جانے والے نشانات کو ملا۔ پھر میں اٹھ بیٹھا۔ میرے جسم پر لباس کا ایک تاریک نہ تھا، چنانچہ میں کھڑا نہیں ہوا۔ ہیلو، میں نے ریوالور والے سے کہا، کیا دوسرا راؤنڈ یہاں ہوگا؟ آؤ گے میری طرح میدان میں؟ ریوالور والے نے مجھے گالی دی، دوسرا راؤنڈ تمہارے باپ سے ہوگا، اس کے لیے تمہیں قبر میں گاڑنا پڑے گا۔ میں نے کہا، میانی صاحب کے قبرستان میں۔ ٹائیگر، وہ دیوزات سے مخاطب ہو کے بولا، اس کو سنبھالنا، میں اس کے کپڑے لاتا ہوں۔ وہ برآمدے کے ایک دروازے سے اندر چلا گیا۔ اندر کسی کمرے میں سٹیریو بج رہا تھا، پھر کوئی عورت کھلکھلا کے ہنسی۔ میں نے اندھیرے میں آس پاس کی آبادی کا تعین کرنا چاہا مگر تحت نظر تاریکی کے سوا کچھ نہ تھا، اور رات کا سکوت اتنا گہرا تھا کہ دور سے ایک مینڈک کے ٹررانے کی آواز بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ ٹائیگر، میں نے کہا، یہ کیا نام ہوا بھلا؟ تمہارے بابا سرکس میں تھے کیا؟ بھونکنے کی ضرورت نہیں۔ ٹائیگر نے مجھے خونخوار نظروں سے گھورا۔ ٹائیگر میرے ایک کتے کا نام تھا جو خارش میں مبتلا ہوا اور پاگل ہو کے مر گیا۔ میں نے کہا،
بالکل تمہارا ہم شکل تھا، اس کی روح تم میں سما گئی ہے شاید، تم گراتے بھی ویسے ہی ہو، مرو گے بھی ویسے ہی۔ بکواس بند کر، نہیں تو تھپڑ مار کے بتیسی ہتھ وچ رکھ دوں گا، وہ مشتعل ہو کے بولا۔ چونکہ میرا مقصد ہی اسے مشتعل کرنا تھا اس لیے میں نے کہا، ویسے وہ بھی دیکھنے کا تھا۔ بزدل اتنا تھا کہ بلی سے ڈرتا تھا، اور اس بلی سے نہیں جو شیر کی حالت تھی، بلکہ وہ جو 900 چوہے کھا کے حج کو گئی تھی۔ تم بھی اس چوہے سے ڈرتے ہو، کیا نام ہے اس کا؟ دلاور۔ ٹائیگر نے مجھے غلیظ گالی دی اور آگے بڑھا۔ بے خیالی میں وہ مجھے نام بتا چکا تھا۔ گینڈے کے بچے، قریب آیا تو مکہ مار کے یہ ڈھول جیسا پیٹ پھاڑ دوں گا۔ میں نے اسے چیلنج کیا۔ وہ یکلخت مجھ پر لپکا اور اس کے حلق سے حقے جیسی آواز نکلی۔ میں بالکل تیار تھا، ابھی وہ مجھ تک پہنچا ہی تھا کہ میں گھٹنوں کے بل کھڑا ہوا اور میں نے اس کے پورے وجود کو دونوں ہاتھوں پر سنبھال کے سر سے گزار دیا۔ وہ اپنے ہی زور میں آگے گیا اور برآمدے کی دیوار سے ٹکرایا۔ دھماکے سے دیوار ہل گئی اور ٹائیگر کے حلق سے جو کرہ بلند ہوئی وہ بھینسے کے ٹکرانے سے مشابہ تھی۔ وہ 2 فٹ کی بلندی سے فرش پر گرا اور ساکت ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دلاور نے اچانک دروازے میں نمودار ہو کے کہا۔ مجھے حکم ہے کہ بلا تعمل گولی مار دوں۔ ضرور مارو دلاور بھائی، میں نے ٹائیگر کی طرف دیکھ کے کہا۔ مجھ سے شرط لگا رہا تھا کہ سر کی ٹکر سے دیوار گرا سکتا ہوں۔ غنیمت ہے یہ جھوٹ تھا، ورنہ ابھی تم اندر ملبے میں دفن ہو جاتے۔ میں تمہاری بات کر رہا تھا۔ دلاور نے میرے کپڑے میرے منہ پر کھینچ مارے۔ اچھا، میں نے کپڑے کیچ کیے اور پہننے لگا۔ گولی میں ریوالور ہے۔ گولی میں ریوالور؟ لا حول ولا قوت، دماغ الٹ گیا ہے میرا۔ ابھی اگر قمیص کی جگہ پتلون اور پتلون کی جگہ قمیص پہن لوں تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ بتاؤ میرا محسن کہاں ہے؟ تمہارا کون محسن ہے؟ ہم کسی محسن کو نہیں جانتے، زیادہ کامیڈین بننے کی ضرورت نہیں۔ دلاور چراغ پا ہو کے بولا، مگر مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ وہ محسن سے واقف نہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ محسن خیریت سے ہے، اور جب مجھے لایا گیا اس وقت تک وہ آیا ہی نہیں تھا۔ سوری مسٹر دلاور، میں نے کہا۔ اجازت ہو تو ایک بات پوچھوں؟ یہ مجھے اور میرے کپڑوں کو الگ الگ کیوں لایا گیا ہے؟ اس لیے کہ کپڑوں کے بغیر تم راستے میں کہیں فرار نہیں ہو سکتے تھے۔ دلاور بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر میرے ہاتھ پر بندھے ہوئے نہ ہوتے تو تمہارا اندازہ غلط ہو جاتا۔ میں بغیر کپڑوں کے میراتھن ریس لگاتا تو پوری انارکلی اور پوری مال روڈ پر سے گزر جاتا۔ اب لگاتے ہو شرط؟ دروازہ پھر کھلا اور اس بار جو شخص نمودار ہوا اسے دیکھ کر میں ساری شوخی بھول گیا۔ میرا خیال تھا کہ ٹائیگر سے نمٹنے کے بعد دلاور کو بھی چکر دیا جا سکتا ہے، مگر مندری والے ٹیکسی ڈرائیور کو دیکھ کر مجھے اندازہ ہوا کہ میں پیشہ ور اور سفاک قاتلوں کے ٹھکانے پر ہوں، جہاں میری موجودگی کی خبر کسی کو نہیں اور نہ ہوگی۔ یہ شہر کی 4 میں سے کسی ایک سمت کا مضافاتی علاقہ تھا، جہاں ایک کوٹھی کا دوسری سے فاصلہ بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ یہ بھی ناممکن تھا کہ اس کوٹھی کے ارد گرد محض جنگل ہوں اور صبح کا اجالا پھیلنے کے باوجود اس ویرانے میں امید کی ایک کرن بھی نہ ملے۔ ٹائیگر کو کیا ہوا ہے؟ مندری والے نے اپنا ریوالور بھی نکال لیا۔ اس نے دیوار کو ٹکر ماری تھی، خود ٹوٹ گیا، میں نے کہا۔ اسی وقت ایک فائر ہوا اور میں غیر ارادی طور پر جھک گیا۔ میں یقین سے نہیں کہہ سکتا تھا کہ مندری والے نے عمدن میرا نشانہ نہیں لیا تھا یا غوطہ مارنے سے گولی سیدھا نکل گئی۔ اس وقت مجھے ایسا ہی احساس ہوا تھا جیسے مندری والے نے مشتعل ہو کے میرے پر گولی چلا دی تھی۔ میرے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ مندری والا آگے بڑھا، اس کی کنجی آنکھیں نفرت سے دہکتے انگاروں کی طرح چمک رہی تھی۔ میرا خیال تھا ابھی وہ اسی رفتار سے 2 قدم اور اٹھائے گا، مگر اس نے اچانک اچھل کے میرے منہ پر پوری قوت سے تھپڑ مارا۔ میرا گال جلنے لگا۔ ٹائیگر نے کراہ کر کروٹ لی اور اٹھ بیٹھا۔ اندر سٹیریو بند ہو گیا۔ چودھری دلاور کے سامنے اتنی ہی بات کرنا ہے جتنی ضروری ہو، مندری والا بولا۔ چلو اندر۔ تھپڑ کے رد عمل کے طور پر میں اپنا ہاتھ اٹھاتے اٹھاتے رہ گیا۔ ایک نہیں، 2 ریوالوروں کی سر و صفاق نالیں مجھے گھور رہی تھی، اور ان کے اندر اشارے کی منتظر بیٹھی ہوئی ہر گولی میرے دل اور میرے سر میں اتر جانے کے لیے تیار تھی۔ میں نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور وہ دونوں میرے پیچھے ہو گئے۔ یہ میرے لیے انکشاف تھا کہ چودھری دلاور وہ ہے جس کے سامنے مجھے اب پیش ہونا ہے، وہ نہیں جسے میں دلاور سمجھے ہوئے تھا۔ ٹائیگر نے میری بات کا مطلب غلط سمجھا تھا۔ وہ سمجھا تھا کہ میں کوٹھی کے مالک کا نام پوچھ رہا ہوں اور اس کے آقا کو چوہا کہہ رہا ہوں۔ لکڑی کا پالش کیا ہوا بیرونی دروازہ پورا کھلا ہوا تھا۔ اندر کے جالی والے فلائی پروف دروازے کو دھکیل کر میں نے خود کو ایک خوابگاہ میں پایا جس کی تزئین و آرائش سے رئیسانہ ٹھاٹ باٹ کا پتہ چلتا تھا، لیکن اس بیڈ روم میں کوئی نہیں تھا۔
میں کمرے کے وسط میں رک گیا۔ سیدھے آگے چلو، دائیں جانب، مندری والے نے حکم دیا جو مجھ سے 4 قدم پیچھے تھا۔ میں نے دائیں ہاتھ کے دروازے کا پردہ ہٹایا اور ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ اس میں میر شرافت علی کے ڈرائنگ روم کی طرح نواردات کا ذخیرہ تو نہ تھا، مگر قالین، فرنیچر، فانوس اور دوسرا سب سامان انتہائی بیش قیمت تھا۔ ڈرائنگ روم کا آخری حصہ کچھ دائیں جانب پھیلا ہوا تھا اور یہ کچھ انگریزی حروف ایل کی شکل بنتی تھی۔ چھوٹے حصے میں کھانے کی طویل میز کے گرد کم سے کم 20 کرسیاں تھیں۔ دونوں حصوں کو ایک محرابی دروازہ جدا کرتا تھا اور اس میں بڑے بڑے رنگین منقوں کی مالائیں پردے کے طور پر استعمال کی گئی تھیں۔ بیٹھ جاؤ، مندری والے نے ایک صوفے کی طرف اشارہ کیا، اور اس بات کا خیال رکھو کہ تم چودھری دلاور کی کوٹھی میں ہو۔ اگر ہیرو بنو گے تو کتے کی موت مارے جاؤ گے اور تمہاری بوٹیاں کتوں کو ڈال دی جائیں گی، گویا تم تینوں مل کے مجھے کھاؤ گے۔ ویری بیڈ، میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ چودھری صاحب بھی آدم خور نسل سے ہیں۔ مندری والا ایک قدم آگے بڑھا اور رک گیا۔ میری خواہش تھی کہ ان میں سے کوئی قریب آ کے مجھ پر حملہ کرے تو میں اسے ڈھال بنا کے باقی سب سے نمٹ لوں، مگر وہ میرے عزائم کو سمجھ گیا تھا، اور اگر وہ حکم سے مجبور نہ ہوتا تو کب کا مجھے قتل کر چکا ہوتا۔ تم نے سلامت شاہ کا انجام نہیں دیکھا ابھی، مندری والا بولا، مگر منشی کا حشر دیکھ چکے ہو۔ ہاں، اور اسی لیے میں حشر سے نہیں ڈرتا۔ میں نے کہا، میدان حشر میں صورتحال اس کے بالکل برعکس ہوگی۔ مندری والے نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ سامنے آ جائے۔ ٹائیگر میرے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ مندری والے نے ان سے کہا کہ اگر میں صوفے سے اٹھنے کی کوشش بھی کروں تو مجھے گولی مار دی جائے، یا ٹائیگر ڈنڈے سے میرا سر پھاڑ دے۔ ڈنڈا شاید اس نے ہوش میں آنے کے بعد اندر آتے ہوئے اٹھا لیا تھا، یا اس کا حوالہ محض مجھے دہشت زدہ کرنے کے لیے دیا گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ چودھری دلاور کے حکم کے بغیر وہ مجھے نہیں مار سکتے۔ چودھری دلاور نے کسی خاص مقصد کے تحت مجھے ملاقات کے لیے بلوایا تھا، اور اس مقصد کو حاصل کیے بغیر مجھے قتل کرنا ہوتا تو وہ اتنا تردد کرتے ہی کیوں؟ یار، میں غلط سمجھا تھا، تم تو ذرا بھی دلاور نہیں ہو، میں نے ریوالور والے سے کہا۔ چاہوں تو ابھی تمہیں اٹھا کے باہر پھینک دوں، اس توپ سمیت، مگر مجھے اب چودھری صاحب سے ملنے کا واقعی اشتیاق ہے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے سب ڈھونگ ہے، تمہیں اختیار ہی نہیں کہ مجھ پر گولی چلا دو، اور اس تربوز کا ڈنڈا تو میری بات نامکمل رہ گئی۔ مندری والا ایک سرچ لائٹ اٹھائے ہوئے نمودار ہوا جو اس نے مخالف دیوار کے پلگ سے لگا دی۔ ایسی لائٹس میں نے فلموں کے سیٹ پر اسٹوڈیوز میں دیکھی تھی، یا فوٹوگرافروں کی دکان پر۔ سرچ لائٹ ایک سٹینڈ پر نصب تھی، اور جب مندری والے نے اس کو اوپر نیچے کرنے کے بعد صحیح زاویے پر لا کے آن کیا تو مجھے یوں لگا جیسے آدھی رات کو سورج سوا نیزے پر آ گیا ہو۔ اس روشنی کے پیچھے کیا، اس کے دائیں بائیں بھی اب مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مندری والے نے چند منٹ کے بعد دوسری سرچ لائٹ کمرے کے دوسرے کنارے پر لگائی، اور میرے سامنے دونوں گوشوں سے امڑنے والی بے رحم روشنی کے اس سیلاب نے مجھے اندھا کر دیا۔ روشنی میری آنکھوں میں یوں چبھنے لگی تھی جیسے آنکھوں میں شیشے کا برادہ پڑ گیا ہو۔ ان کی تمانت مجھے 15 فٹ دور تک محسوس ہونے لگی، اور اگرچہ کمرہ ایئر کنڈیشن تھا مگر میرے جسم پر پسینہ اتر آیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں کسی سجے سجائے ڈرائنگ روم میں نہیں، لکودک صحرا کی تپتی دھوپ میں تنہا ہوں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ بس ایسے ہی بیٹھے رہو گے تو کچھ نہیں ہوگا، ایک اجنبی نے کہا جس کا لہجہ ٹھہرا ہوا، پر اعتماد اور واضح تھا۔ تم چودھری دلاور ہو؟ میں نے کہا، یا ان کے نقیب؟ میں ہی چودھری دلاور ہوں، وہ بولا۔ کیا تم نے کبھی میرا نام سنا ہے؟ دلاوروں کا نام تو اکثر سنا ہے، میں نے کہا، مگر تم صرف نام کے دلاور ہو، در حقیقت بزدل جو اندھیرے کی پناہ میں رہتا ہے اور روشنی سے ڈرتا ہے۔ کوئی چیز گولی کی طرح میرے سر سے ٹکرائی اور غائب ہو گئی۔ میں نے اس کو روشنی کے اس بہرائے زخار میں کسی سیاہ چٹان کی طرح سایہ بن کے نمودار ہوتے دیکھا، اور یہ سایہ ایک لمحے کے سویں حصے کے لیے میری بند آنکھوں کے سامنے پھیلا۔ سرچ لائٹس کی روشنی آنکھیں بند کر لینے کے باوجود پپوٹوں کے سامنے اجالے کی ایک دیوار کی طرح موجود تھی، اور یہ سیاہ ہیولا اسی میں ابھرا تھا۔ اس کی ضرب اتنی شدید تھی کہ میرے دماغ کے اندر دھماکہ سا ہوا، اور وہ سب مادہ جو قدرت نے کاسائے سر میں بھرا تھا اچھل کے ادھر سے ادھر ہو گیا۔ اگرچہ ایسا ہونا ناممکن ہے، مگر مجھے ضرب کے بعد یہی لگا تھا کہ میرا مغز اندر تک ہل گیا ہے۔ میں نے آنکھوں کے سامنے رنگین عکس سے بنتے دیکھے جو ایک دوسرے میں خلط ملط ہو رہے تھے، اس طرح جیسے دنیا کے نقشے میں ملکوں کی نشاندہی الگ الگ رنگوں سے کی جاتی ہے، مگر مجموعی تاثر بے ہنگم اور بے ترتیب رنگین دھبوں کا ہوتا ہے۔
میرے کانوں میں شور گونجنے لگا، پتھروں پر ٹین کے صندوق گھسیٹنے کا شور، طوفان کی رات میں پاگل ہوا کے شاخوں سے چیختے ہوئے گزرنے کا شور، زلزلے سے منہدم ہونے والی عمارتوں کا شور اور مکینوں کی آہ و بکا کا شور، بریک لگانے سے جام ہونے والے گاڑیوں کے آہنی پہیوں کی ریلوے لائن پر رگڑ کا شور اور تصادم میں تباہ ہو جانے والی گاڑیوں کے مسافروں کی چیخ پکار کا شور۔ میں خلا میں کلا بازیاں کھاتا رہا، جیسے ساری کائنات کسی قیامت آفریں زلزلے سے تہ و بالا ہو رہی ہو۔ پھر رفتہ رفتہ آوازوں کا بھنور مٹنے لگا، رقص کرتے ہوئے رنگ ساکت ہونے لگے اور زمین و آسمان ٹھہر گئے، صرف وہ روشنی باقی رہی جو مٹائی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک اور چیز تھی جو اس روشنی میں سے پل بھر کے لیے ابھرتی تھی اور زن سے میری آنکھوں پر سایہ کرتی گزر جاتی تھی۔ میرے چہرے سے صرف چند انچ کے فاصلے سے یہ سخت قسم کے ربر کی ٹھوس گیند تھی جو کرکٹ کے بال سے کچھ چھوٹی ہوگی، اور اس کا رشتہ نائلون کی ایک مضبوط ڈور سے قائم تھا۔ روشنی کے پیچھے کوئی ہاتھ اس گیند کو مسلسل دائرے میں حرکت دے رہا تھا اور بال کے زور سے ڈور تنی ہوئی تھی۔ یہ دو متضاد قوتوں کا توازن تھا، ایک وہ جو بال کو دور پھینکتی ہے اور دوسری وہ جو اسے ایک محدود دائرے سے باہر نہیں نکلنے دیتی۔ بال مجھے صرف آدھے چکر کے دوران نظر آتی تھی، جب سرچ لائٹس کے پیچھے سے روشنی میں طلوع ہوتی تھی اور میری آنکھوں کے سامنے سے تیرتی ہوئی پھر اسی تیرگی میں ڈوب جاتی تھی۔ بال کو گھمانے والا ہاتھ بڑا طاقتور تھا اور زبردست نشانے باز اور ماہر تھا کہ بعض اوقات گیند 6 انچ کے فاصلے سے گزرتی رہتی تھی اور یہ فاصلہ نہ ایک سوت کم ہوتا تھا نہ زیادہ، پھر اچانک کھٹ کر 2 انچ رہ جاتا تھا، لیکن میں سر کو پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا کیونکہ سر کے پیچھے صوفے کی پشت تھی۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ متحرک گیند جس کی ضرب شاید باکسنگ کے عالمی چیمپئن کے مکے سے بھی زیادہ تباہ کن تھی، صرف 2 انچ دور ہے، اور اگر میں ذرا بھی ہلا تو میری ناک کا چورا ہو جائے گا یا میرے جبڑے ٹوٹ جائیں گے اور میرے ایک طرف کے دانت جڑ سے اکھڑ جائیں گے۔ پھر اچانک بال کی گردش تھم گئی۔ کیا حال ہے اب؟ دلاور کی آواز آئی۔ میں نے تم سے شرافت کی زبان میں بات کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے بھی کوئی غیر شریفانہ جواب نہیں دیا تھا۔ میں نے کہا، یہی کہا تھا کہ دلاور ہو تو سامنے آ کے بات کرو۔ فی الحال اس کی ضرورت نہیں، وہ بولا۔ تمہیں اب تک بخوبی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ میں سامنے آئے بغیر بھی کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ ہاں، مگر مجھے حیرت ہے کہ تم نے سب کچھ نہیں کیا، مثلاً یہ کہ مجھے اٹھوانے کی بجائے تم نے میرا جنازہ نہیں اٹھوایا۔ میں نے کہا، بات ضرورت کی ہے، وہ بولا۔ میں کوئی غیر ضروری قدم نہیں اٹھاتا، تمہارا میرے سامنے نہ آنا قطعی غیر ضروری ہے۔ میں نے کہا، نہ میں تمہیں جانتا ہوں نہ پہچانتا ہوں، مجھے نہیں معلوم تمہارا اصل نام چودھری دلاور ہے یا نہیں، اور یہ جگہ کون سی ہے جہاں تم نے ملاقات کا اتنا اہتمام کیا۔ میرے نقطۂ نظر سے جو کچھ میں کر رہا ہوں وہی ضروری ہے، اس نے اصرار سے کہا۔ آج تم واقعی نہ مجھے جانتے ہو نہ پہچانتے ہو، لیکن کل کا کیا بھروسہ کہ تم غلط جگہ اور غلط وقت پر مجھے پہچان لو۔ تم اتنے طاقتور ہو، پھر یہ ڈر کیسا؟ اگر میں تم کو شناخت کرنے کی غلطی کروں تو کیا تم مجھے سزا نہیں دے سکتے؟ سکندر بخت، وہ چڑ کے بولا، میں نے تمہیں فضول بحث کے لیے نہیں بلایا۔ تم ابھی جوان ہو اور جذباتی ہو، زندگی کے بہت سے فیصلے نفع نقصان دیکھ کے کرنے پڑتے ہیں۔ آج اگر تمہیں انتخاب کا ایک موقع دیا جائے کہ ایک طرف تمہاری زندگی ہے جو بہت کم گزری ہے اور بہت سی باقی ہے، اور دوسری طرف وہ سب کچھ ہے جو آج تمہارے پاس ہے، تو تم کیا دینا پسند کرو گے؟ غالباً زندگی، میں نے غور کرنے کے بعد کہا۔